یہ اللہ رب العزت نے یہ مہینہ کیوں دیا، اس میں یہ مہینہ دینے کا مقصد کیا ہے، اور اب ہم نے زندگی کیسے گزارنی، اب ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں ایک مہینہ دے کر ہمارے جراثیم پہلے جو تھے وہ ختم کرنے کے لیے یہ مہینہ دیا تھا۔ وہ جراثیم جو ہماری روح کو نقصان پہنچا رہے تھے، وہ جراثیم جو ہماری روح کو تکلیف پہنچا رہے تھے، وہ جراثیم جو ہماری روح کو ٹھیک نہیں ہونے دے رہے تھے، اللہ رب العزت نے رمضان بھیج کر ان جراثیم کو ختم کر دیا، ان جراثیموں کو ختم کر دیا۔ جیسے کرونا آیا تھا، یہ 15 دن تک اکیلا رہے گا جی، کیوں جی؟ اس کے جو جراثیم ہیں وہ آگے نہ منتقل ہوں، اس کے ساتھ کوئی مصافحہ نہ کرے جی، اس کے ساتھ کوئی بات نہ کرے، اس کو دور سے کھانا دیا جائے۔ بھئی کیوں بھائی؟ کہتے ہیں اس کو ہاتھ لگانا تو جو اس میں جراثیم ہے وہ تیرے اندر منتقل ہو جائیں گے، تجھے بھی یہ بیماری لگ جائے گی۔ تو اسی طرح یہ جراثیم جو گناہوں کے تھے، جو ظلمات کے تھے، جو بد نظری کے تھے، جو غلط سننے کے تھے، جو ظلم و زیادتی کے جراثیم تھے، وہ ہمارے وجود میں سرایت کر چکے تھے اور ہماری روح کو خراب کر چکے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے کچھ قیدیں لگا دیں، کچھ پابندیاں لگا دیں، لگا کر کہا اب یہ لو، یہ تمہارے لیے ایک مہینہ سیفٹی کا ہے، تم محفوظ رہنا، پھر اس میں قوت حاصل کرنا، باقی جو 11 مہینے ہوں گے اس میں تمہیں یہ دوبارہ جراثیم چھوئے نہ، تمہارے پاس دوبارہ واپس پلٹ کر آئے نہ، اس لیے اس طرح اس مہینے کو گزار لینا، اس طرح اس مہینے میں SOPs کا خیال کرنا، احتیاطی تدابیر کا خیال کرنا۔ ہاں، جن جن لوگوں نے اس مہینے میں احتیاطی تدابیر کا خیال رکھا، SOPs جو اللہ نے بتلائے تھے ان پہ عمل کیا، انہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ ویسے ہی آگے ان چیزوں سے محفوظ رہ کر زندگی گزارنے والا بنائے۔ جنہوں نے نہیں کیا ابھی بھی موقع ہے، اللہ رب العزت ابھی بھی معاف فرما دیں گے۔ ابھی سے عہد کر لیں، یا اللہ وہ جراثیم، وہ بیماریاں ہم سے دور کر دے، ہم سے غفلت ہو گئی، بس آئندہ نہیں کروں گا، تو یہ ابھی بھی موقع ہے۔ تو آیات جو میں نے پڑھی ہیں، جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے، وہ بھی اسی نسبت سے پڑھی، وہ بھی اسی نسبت سے پڑھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک میں ایک دعا سکھلا رہے ہیں، وہ دعا سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، اے میرے بندے ایسے دعائیں مانگ، ایسے دعائیں مانگ۔ کیا دعائیں مانگ؟ اے میرے رب لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے دل کو دوبارہ نہ پھیرنا دلدل کی طرف، گناہوں کی طرف، ظلمات کی طرف، اندھیروں کی طرف دوبارہ نہ پلٹ دینا۔ بعد اذ ہدیتنا، اس کی رہنمائی کے بعد، اس کی ہدایت کے بعد، اس کی روشنی کے بعد، یا اللہ دوبارہ ہمیں اس طرف نہ لٹا دینا۔ یہ بندے کو دعا سکھلائی گئی، فرمایا کہ اے میرے بندے یہ دعا مانگتا رہ اور یہ کوشش کرتا رہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے میرے رب جو مجھے تو نے یہ نیکی کے کام کی توفیق دی، ہدایت کے راستے پہ چلایا، مسجد میں آنے کی توفیق دی اور مسجد میں آ کر 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دی، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق دی، اور تو نے جو مجھے تلاوت کرنے کی توفیق دی اور اپنی زبان کو گناہوں سے بچانے کی توفیق دی، اور جو یا اللہ جو تو نے مجھے ظلم کرنے سے ہاتھ کو روکنے کی توفیق دی، یا اللہ یہ ساری توفیقیں مجھے دیے رکھ، مجھے دیے رکھ، یہ رب سے مانگتے رہنا۔ اور فرمایا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، یا اللہ ہماری طرف اپنی رحمت کو لٹاتے رہنا، یا اللہ ہماری طرف اپنی رحمت کو بھیجتے رہنا، ہمیں رحمت دیتے رہنا، یا اللہ ایسا نہ کرنا، ہم سے اس رحمت کو دور نہ کر دینا، تو وہاب ہے، تو یا اللہ احکم الحاکمین ہے، یا اللہ تو ہم سے یہ نعمت نہ چھیننا۔ یہ دعا کرتے رہنا، یہ دعا کرتے رہنا کہ رمضان میں جو نمازوں کی توفیق ہوئی، رمضان میں جو ذکر و اذکار کی توفیق ہوئی، رمضان میں جو بد نظری سے بچنے کی توفیق ہوئی، رمضان میں جو غلط باتیں سننے کی نہ
سننے کی توفیق ہوئی اور زبان سے غلط باتیں نہ نکالنے کی جو توفیق ہوئی، یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ نے دی ہے، تو اللہ سے اس یہ مانگتے رہنا یا اللہ ہمیں اسی طرح باقی رکھنا ہے۔ دوسرا فرمایا دوسری آیت، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل، پہلے آیات کا ترجمہ پھر اس کی طرف آتے ہیں، اس کے مفہوم کی طرف فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے جنہیں یہ سمجھ آ گئی کہ ہمارا رب اللہ ہے، اسی کو منانا ہے، ہمارا رب اللہ ہے، اس کے آگے آہوزاری کرنی ہے۔ جس کو یہ بات سمجھ آ گئی، جس نے یہ اقرار کر لیا، رمضان میں واپس پلٹ آیا اور اپنے راستے پر آ چکا ہے، وہ اب کیا کرے؟ اس کے لیے کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہاں بے شک جن لوگوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، جو بھولے ہوئے تھے، نمازوں کو چھوڑ کر سمجھ رہے تھے شاید زراعت سے سب کچھ مل جائے گا، نماز کو چھوڑ کر رب کو چھوڑ کر رہے تھے سب کچھ تجارت سے ہو جائے گا، ہماری راحت ہمارا آرام سب کچھ شاید زراعت اور تجارت اور معاملات سے ہمارے سے ہو جائے گا، انہیں اللہ رب العزت خطاب فرما رہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جب تم واپس پلٹ آئے ہو نا، جب تم نے یہ دوبارہ اقرار کر لیا ہے نا، جب تم نے دوبارہ یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمیں پالنے والا اللہ ہے، ہمیں راحتیں دینے والا اللہ ہے، ہماری کھیتیاں اگانے والا اللہ ہے، ہمیں تجارت میں نفع دینے والا اللہ ہے، ہمیں بچے دینے والا اللہ، بچوں کی پرورش کرنے والا اللہ، ہمیں کھانے کھلانے والا اللہ، اور ہمیں صحت و تندرستیاں دینے والا اللہ ہے۔ اور جب ہمیں یہ یقین آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے جب یہ تو اقرار کر چکا ہے نا تو پھر ثم استقاموا، اسی اقرار پہ ڈٹا رہنا، اسی اقرار پہ ڈٹا رہ، تیرے لیے بڑا انعام ہے، تیرے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ فرمایا کہ یہ اعلان جو کر دیا ہے نا، یہ تیرے لیے بہت اچھا اعلان ہے، یہ بہت اچھا تو نے سیٹ اپ لیا، یہ تو نے بہت اچھا قدم اٹھایا، بھائی تیری تو ترقیوں کی طرف ہے یہ قدم، تیرا ہر اٹھتا ہوا قدم تجھے چمکاتا جائے گا۔ ہم ایسے کہتے ہیں نا کوئی نوجوان اچھا کہ اس کا کام ہو تو ہم کیا کہتے ہیں، تیرا تو یار ہر قدم تجھے بلندیوں کی طرف لے کر جا رہا ہے، تیری تو ہر بات تجھے اونچا اڑان بڑھنے کی طرف لے کر جا رہی ہے، بڑھتا جا اور بلندیوں کو چڑھتا جا، لوگ تجھے دیکھیں ہش ہش کریں کہ ہاں اس نے کام کیا ہے جی، یہ دیکھو یہ فلاں جا رہا ہے، یہ دیکھو یہ فلاں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسے کہہ رہا ہے میرے بندے، یہ جو تو نے اقرار کر لیا ہے نا، یہ کوئی چھوٹا اقرار نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی ترقی کی طرف نہیں ہے، یہ تو بڑی ترقی کی طرف قدم رکھا ہے۔ اب مضبوط رہنا، اسی پہ چلتے رہنا، ثم استقاموا، پھر اسی پہ ڈٹا رہ، پھر کیا ہوگا یا اللہ، اس پہ ڈٹ جاؤں گا، اسی پہ لگا رہوں گا، کیسی ترقیاں ہوں گی، کیا دے گا؟ فرمایا جب تو ڈٹ جائے گا نا، جب یہی تیرا نعرہ باقی رہے گا نا، باقی زندگی بھی تیری اسی نعرے پہ گزرے گی کہ میرا رب اللہ ہے، اسی کو میں نے منانا ہے، تو فرمایا کہ پھر کیا کروں گا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر دیکھ تیری مدد کے لیے، پھر دیکھ تجھے نوازنے کے لیے، پھر دیکھ تیرے کام سنوارنے کے لیے، پھر دیکھ تیری کھیتی باڑیوں میں برکت ڈالنے کے لیے، پھر دیکھ تیرے اٹھنے اور بیٹھنے میں راحتیں لانے کے لیے، پھر دیکھ تیرے گھر میں سکون لانے کے لیے میں کیسے فرشتوں کو اتارتا ہوں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، جب یہ تو نے نعرہ لگا دیا، اقرار کر لیا، اب میری رحمت کے فرشتے اتریں گے، تیرے کام سنور جائیں گے، اب میری رحمت کے فرشتے اتریں گے، تیری بیماریاں دور ہو جائیں گی، اب میری رحمت کے فرشتے اتریں گے، تیری کھیتی باڑیوں میں برکتیں آ جائیں گی، تیرے گھر میں سکون آ جائے گا، تیرے گھر میں چین آ جائے گا، تیری اولاد فرما بردار ہو جائے گی، تیری اولاد تیرے پاؤں دبانے والی ہو جائے گی۔ فرمایا کہ ایسا بن کے تو دیکھ، یہ جو نعرہ لگایا اس پہ ڈٹ کے تو دیکھ، تتنزل علیہم الملائکہ، رحمت کے فرشتے نہ اتار دوں، تیرے کام نہ بنا دوں، تیرے کام ان کے ہاتھوں سے سنوار نہ دوں۔ بندہ سمجھتا ہے میں سب کچھ کر رہا ہوں، نہیں بھائی ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم کرنے کا بہت بڑا پلان بناتے ہیں، ککھ نہیں کر سکتے، اور کچھ نہیں کرنے کا پلان ہوتا، اللہ رب العزت بہاریں لگا دیتے ہیں، یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، فرمایا کہ یہ نعرہ لگا دے، اس پہ پھر ڈٹ جا، پھر کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اتار دوں گا، تیرے کام سنور جائیں گے۔ یا اللہ صرف دنیا کے کام سنوریں گے؟ نہیں،
اور آگے بڑی خوشخبری بھی دے دی، فرمایا جو تیرا مشتاق ہے، جو تیری منزل ہے، جہاں تو پہنچنا چاہتا ہے، جہاں سے تو آیا ہے، جہاں تیرا مقام ہے، اس کی بھی خوشخبری ساتھ ہی لے لے۔ فرمایا کہ دنیا کے کام اور آخرت کے کام سنوارنے کے لیے فرشتے بھی اتاروں گا، اور کیا کروں گا یا اللہ؟ فرمایا اور اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، پھر یہ تیرے اندر سے خوف اور غم نکل جائے گا۔ بھوک آ گئی، ہائے کھیتی نہیں ہوئی، ہائے فلاں نہیں ہوا، یہ سارے ڈر، ہائے ہائے والی ساری باتیں نکال دوں گا، ہائے ہائے والی ساری باتیں، خوف و خطرے والی ساری باتیں نکال دوں گا، دور کر دوں گا۔ یہ دنیا میں بھی خوف و ہراس ہے کہ ہائے کھیتی نہیں ہوئی، ہائے تجارت نہیں ہوئی، ہائے سیزن نہیں لگا، ہائے فلاں ہو گیا، یہ جتنی ہائے ہائے دنیا کی ہے پریشانیاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹینشن نہ لے، اب تو میرا بنا ہے، میرے ساتھ چلنے کا پکا عزم کیا ہے، میرے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کا پکا عزم جو کر لیا ہے، اب یہ تیرے غم دور، اب یہ تیری کھیتی نہیں بھی ہوگی تو کہے گا بس میرے تو موجیں لگی ہیں صبح شام ماشاءاللہ ٹھیک ہے، بچے ٹھیک ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، سکون ہوگا، راحت کا سوئے گا، راحت کا رہے گا، بیماریوں سے اللہ تعالیٰ بچائے گا، جو اضافی خرچے سے اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے گا، اور اللہ تعالیٰ تجھے اور راستے سے عطا کر دے گا، یہ خوف تیرا ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ، یہ تیرا خوف یہ دنیا میں بھی اور آخرت کا جو بڑا خوف ہے، جو بڑا ڈر ہے، وہاں بھی فرمایا کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ دنیا میں بھی خوف و ہراس نہیں ہوگا، خطرہ نہیں ہوگا، اور تیرے لیے آخرت میں بھی کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوگا، تیرے لیے کامیابی کا اعلان ہو گئے، تو کامیابیوں کو دیکھے گا اپنی آنکھوں سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یا اللہ اور کیا ہوگا؟ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے خوف و ہراس، غم، پریشانیاں دور کر دوں گا، وَأَبْشِرُوا اور خوشخبری لے لو، وَأَبْشِرُوا خوش ہو جاؤ، خوشخبری ہے کن کے لیے؟ ثُمَّ اسْتَقَامُوا جنہوں نے رمضان میں جو نعرہ لگایا اور جو اللہ رب العزت کے ساتھ عہد کیا، جو کلمہ پڑھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نعرہ لگایا، ان کے لیے فرمایا اور کیا ہے؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اور ان کے لیے خوشخبری ہے جنت کی، اور ان کے لیے کیا ہے؟ جنت کی خوشخبری ہے، اور جنت سے ہم آئے ہیں، ہماری منزل کون سی ہے؟ ہم گھر سے جائیں کام کے لیے تو واپس گھر کی طرف توجہ لگی رہتی ہے، بار بار گھر میں فون کر کے پوچھتے ہیں بھی کیا ہے، فلاں کام ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں کیسے کیا، فلاں معاملہ کیسے کیا، اور جلدی سے واپس آتے ہیں، جب تک گھر واپس نہیں آ جاتے تو رام نہیں آتا، راحت نہیں آتی۔ تو آج ہمیں کیسے راحت ہے؟ ہم تو آئے تھے جنت سے، حضرت آدم علیہ السلام ہمارے ابا جان ہیں، پوری انسانیت کے ابا ہیں، اور وہ کہاں گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور بنانے کے بعد جو مقام دیا تھا وہی آپ کا گھر ہے، وہی آپ کا گھر ہے، وہاں سے تو ہم آئے ہیں کام کے لیے، اور کام اگر نہیں کر کے جائیں گے تو واپس جائیں گے گھر میں، تو گھر میں خالی ہاتھ ہوں گے تو ملے گا کیا؟ بچے ناراض ہوں گے، اور گھر والے کہیں گے یار تو اتنی دیر لگا کے آیا، کام کے لیے گیا تھا، خالی ہاتھ آ گیا، تیرا تو سفر ضائع گیا، تیرا تو سفر ضائع گیا۔ اب جنت میں واپس جانا ہے، جنتی نعمتیں جو ہیں لینی ہیں، وہ کیسے لینی ہے؟ اس دنیا میں وہی کرنے کے لیے آئے تھے کہ جنت کے انعامات حاصل کر لیں، اب وہ گھر ہی ہم بھول گئے، واپس پلٹنا ہی بھول گئے، تو ہمارا کام کاج کرنا کس کام کا؟ اس لگن سے، اس دل لگی سے کام ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ جب ہمیں اپنے گھر کا خیال ہوگا کہ وہ گھر جس میں ہمارے ابا اور اماں رہے تھے نا، وہی ہمارا اصلی گھر ہے، وہی ہمارا وراثتی گھر ہے، وہی ہماری اصل جگہ ہے، وہی ہمارا یعنی کہ ہمارا بچپن وہیں گزرا، یہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری نسبتیں ہیں وہاں، تو اس لیے ہماری نسبتیں جنت کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس گھر کی بھی خوشخبری لے لو، وہ تمہیں دے دیا جائے گا، وہ گھر تمہیں دے دیا جائے گا۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ تمہیں جنت عطا کر دی جائے گی، وہ گھر جہاں سے تم آئے ہو وہ تمہارے لیے سجا کر اور تمہارے لیے سنوار کر تمہیں پیش کر دیا جائے گا، پیش کیا جائے گا، پروٹوکول کے ساتھ دیا جائے گا۔ فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ وہ گھر، وہ جنت جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، وہ بھی تمہیں لازمی ملے گی، وہ بھی تمہیں لازمی ملے گی۔ یا اللہ اور کیا ملے گا؟ فرمایا کہ اور کیا ہوگا؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آسان سا نسخہ ہے،
آسان سا نسخہ ہے. ہم کہتے ہیں وہ بڑا اللہ والا ہے، وہ بڑا اللہ والا ہے. آسان سا نسخہ ہے، قرآن نے بتلا دیا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، تم تو دنیا میں بھی ولی بن جاؤ گے، آخرت میں بھی ولی بن جاؤ گے. ولی کسے بولا جاتا ہے؟ اللہ کا دوست، اللہ کا برگزیدہ. اللہ تعالیٰ خود اعلان فرما رہے ہیں، بھائی خود اعلان فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ عزم کر لیا کہ یا اللہ تجھے ہی ہم رب مانتے ہیں، تجھے ہی الہ مانتے ہیں، تیرے ہی حکموں کو بڑا سمجھتے ہیں، باقی دنیا کے معاملات، دنیا کے حکم کچھ نہیں ہے، تیرا حکم سب سے بڑا ہے، تیرے احکام بڑے ہیں اور تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بڑے ہیں. یہ نعرہ ہے، یہ آسان سا نعرہ ہے، اس پہ زندگی گزارنی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، میں تمہیں دوست بنا لوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں دوست بنا لیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں، ولی بننا چاہتے ہیں تو پھر یہ آسان نسخہ ہے. تو فرمایا کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہیں دوست بنا لیں گے، تمہارے ساتھ یاری لگا لیں گے، تمہارے ساتھ ہمارا ایسا تعلق ہو جائے گا جو تم کہو گے وہی پورا کر دیا جائے گا. کچھ یار ہوتے ہیں جو نچھاور کرتے ہیں. نچھاور کب کرتے ہیں؟ پہلے امتحان لیتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں یار یہ میرے ساتھ مخلص بھی ہے یا نہیں، میرے ساتھ یہ چل بھی سکتا ہے یا نہیں. کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، مجھے چھوڑ کے بھاگے گا تو نہیں. اسے صرف اپنے یار کی طلب ہے، وہ اپنے یار پہ نچھاور کرنا چاہتا ہے، بس وہ ڈھونڈ رہا ہے مجھے مخلص مل جائے، مجھے مخلص مل جائے. اللہ رب العزت بھی دیکھ رہے کہ میرا مخلص بندہ میری طرف آ جائے، پھر دیکھے کہ بہارے کیسے لگا دیتا ہوں. پھر اس کے دل میں خواہش ہوگی، پھر تمنا ہوگی، یار کے ساتھ یاری لگی، پہلے اس نے سارے امتحان لیے، پھر کبھی گاڑی لے کر دے رہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے چل بھائی دبئی میں چکر لگا کے آتے ہیں، کبھی کہتا ہے چل بھائی حج کے لیے چلتے ہیں. بھائی اب تو میں کچھ نہیں کر رہا، میں نے تو پہلے بس امتحان دیے ہیں، اب تو میرا یار ہی مجھ پہ سب کچھ نچھاور کیے جا رہا ہے، میرا یار ہی. اب بتلائیے ایسے یار کو چھوڑے گا وہ؟ کہے گا تھوڑی سی مشقتیں صحیح، وہ دھوپ میں کھڑا کر دے، سخت سردی میں کھڑا کر دے، یہ مزے کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، یہ مزے کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. کوئی بات نہیں یار، میری وہ کوئی بات ٹالتا نہیں ہے، وہ میری چاہت کو ویسے سمجھ آتا ہے تو وہ پوری کر دیتا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ اس نے اگر کہہ دیا ہے، چاہے اس کے کام کی نہیں ہے، چاہے وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے، پھر کیا ہوا؟ دھوپ ہے، پھر کیا ہوا؟ پاؤں جل رہے، پھر کیا ہوا؟ بیمار ہو جاؤں گا، پھر کیا ہوا؟ سخت سردیاں، خون جم جائے گا. کہتا نہیں کچھ نہیں ہوگا یار، اس کو نہیں چھوڑنا، اس کی وفاداری کو نہیں ٹھیس پہنچانی. اللہ بھی یہی چاہتے ہیں، اے میرے بندے چل تو صحیح، ایک مرتبہ عزم کر کے آ تو صحیح، پھر اس عزم پہ ڈٹا تو رہ، پھر دیکھ میری طرف سے تجھ پر انعامات کی بارش کیسے ہوتی ہے، پھر میری طرف سے انعامات کی بارش کیسے ہوتی ہے. فرمایا کہ نحن اولیاؤکم، میرا اللہ جو میں نے مثال دی ہے اس سے زیادہ سخی ہے. یہ تو دنیا کی مثال دی ہے، سمجھانے کے لیے دی ہے. یہ دنیا کا یار کچھ نہیں دے سکتا، یہ بھی تو مال کا محتاج ہے اللہ کا، یہ بھی تو مال کا محتاج ہے، خطرہ اسے بھی کم ہو جائے گا. وہ اللہ نہ کسی کا محتاج ہے، وہ اللہ نہ اس کے خزانوں میں کمی آتی ہے، وہ اللہ نہ اس کے خزانوں میں کمی آتی ہے اور نہ وہ کسی کا محتاج ہے. وہ اللہ ہمیں خود پیشکش کر رہا ہے، خود پیشکش کر رہا ہے. آ جاؤ بھائی دوستی لگا لو، آ جاؤ بھائی تعلق بنا لو، آ جاؤ بھائی میرے ساتھ نسبت لگا لو، نسبت لگ جائے گی، یاری لگ جائے گی، پھر جو تمہاری خواہش ہوگی وہ ہوگا. جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ، کان، ناک، پاؤں بن جاتے ہیں. اس کی توجیہ ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم جیسے ہمارے ہاتھ ہیں، اللہ ان ہاتھوں سے پاک ہے. ان ہاتھ، کان، ناک بننے سے مراد یہ ہے کہ یہ ہاتھ جس طرف ڈالتا ہے اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، مدد آتی ہے، کام سنور جاتے ہیں. یہ جس طرف قدم اٹھاتا ہے وہ راستے سہل ہو جاتے ہیں، جس طرف یہ دیکھتا ہے اس کے دیکھنے میں آسانیاں ہو جاتی ہیں، وہ ہر چیز اس کی دیوانی ہو جاتی ہے. اس سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ تو پیشکش کر رہے ہیں میرا بن جا، پھر میں تجھے دیکھ اپنا دوست بنا لوں گا. بس دنیا میں نہیں آخرت میں بھی تو میرا دوست ہوگا. آخرت میں تجھے عرش کا سایہ دوں گا، تیرے لیے پروٹوکول ہوں گے، تیرے لیے راحتیں ہوں گی، تجھے پسینہ نہیں آئے گا، تجھے سوا نیزے پہ سورج نظر نہیں آئے گا، تیرے لیے یہ ساری مشقتیں دور کر دوں گا.
تیرے لیے راحتیں ہوں گی۔ تو سامنے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ جنت کے نظاروں کو دیکھ رہا ہوگا، تجھے تو فکر ہی کوئی نہیں ہوگی۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تیرے خوف، تیرے غم، تیرا ساری پریشانیاں ہٹا دوں گا۔ اور کیا کرے گا یا اللہ، اور کیا انعام دے گا؟ تیرے ساتھ دوستی لگائیں تو کیا ملے گا؟ فرمایا ایک تو یہ دے دوں گا، اور کیا کروں گا؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ جو جنت کا وعدہ کیا اس میں کیا کروں گا؟ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ نعرہ ایک لگایا، ایک چھوٹی سی زندگی کا عزم کیا۔ آج ہم ملازمت کرتے ہیں 30 سال 40 سال، 30 سال 40 سال، پھر جا کر ہوتا ہے بھی یار بس 20-30 لاکھ روپے مل جائے گا، 50 لاکھ روپے مل جائے گا، بچوں کی زندگی سنور جائے گی، یہی سوچتے ہیں، مشقت ساری برداشت کر لیتے ہیں اور تنخواہ سے گزارا نہیں ہوتا، پھر بھی کہتے نہیں نوکری نہیں چھوڑنی بھائی، وہ بیمار ہو گیا یار فلاں ہو گیا، نوکری تنخواہ تو چل رہی ہے، بعد میں تو اکٹھا آ جائے گا۔ تو یہ سوچ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا میں تیرے ساتھ دوستی ہوگی، آخرت میں تیرے ساتھ دوستی ہوگی، آخرت کا خوف دور کر دوں گا، دنیا میں راحتیں دے دوں گا، دنیا میں تیرے کام کاج سنوارنے کے لیے فرشتوں کو اتار دوں گا، اور جنت میں تیرے لیے جو تو خواہش کرے گا، جو تو چاہے گا، یعنی کہ یہ 30-40 سال 50 سال کی ڈیوٹی پوری کر کے آ جا، پھر وَلَكُمْ فِيهَا۔ حکومت ایسے نہیں کرتی، حکومت نے جو طے کیا وہی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا یہ جو 30-40 سال جو تیری مختصر، چاہے تیری زندگی 10 سال کی ہے، چاہے تیرے 5 سال ہے بلوغت کے بعد کے، وہ تو 1 سال چاہے ہے، وہ اچھا گزار کے آ جا، تیرے لیے انعام وہی ہوں گے جس نے 100 سال زندگی گزاری ہوگی، اور جو اس کی عبادات بڑی ہیں وہ تو اس کے اضافی انعامات ہوں گے، لیکن یہ انعام سب کے لیے ہوگا جو دنیا میں اپنے رب کو راضی کر کے جائے گا، دوستی لگا کے جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ ہر جنتی کے لیے یہ انعام ہے جو اس کے دل میں خواہش اٹھے گی، جو اس کی چاہت اٹھے گی۔ ایک ہے پکارنا، ایک ہے ویسے دل میں خواہش کا آنا۔ اب میں بیٹھا ہوا ہوں بیان کر رہا ہوں، میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، ایک آپ سن رہے ہیں، سنتے سنتے آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، آپ بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے اپنے کمرے میں، آپ کے دل میں خواہشات اٹھتی ہیں، ہر انسان کے اٹھتی ہیں۔ جنت میں جو خواہش اٹھے گی نا، یہاں تو خواہش رہ جاتی ہے، یہاں تو خواہش رہ جاتی ہے۔ اور آدمی کا دوست بھاولپور میں رہتا ہو، موٹر سائیکل پاس نہ ہو، آدمی کے دل میں خیال آئے یار میں نے دوست کو ملنے کو دل کرتا ہے، خواہش پیدا ہوئی ہے نا، لیکن مل نہیں سکتا، کیوں بھائی؟ سواری نہیں ہے جی، سواری مانگنے سے کوئی کسی کو مانگنے سے دل نہیں کرتا، اور مانگو گا شاید ملے نا، مل گئی تو تیل کہاں سے ڈلواؤں گا، کئی ساری پریشانیاں ہیں۔ لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے دل میں خواہش پیدا ہوگی، تیرے دل میں چاہت پیدا ہوگی، فوراً وہ ہو جائے گا، فوراً وہ ہو جائے گا۔ دل میں خواہش پیدا ہوگی، آج تو تتر کھانے کو دل کرتا ہے، بٹیر کھانے کو دل کرتا ہے، آج تو مرغ کھانے کو دل کرتا ہے، آج تو بکرا کھانے کو دل کرتا ہے۔ سونے کا تھال ہوگا، سونے کے برتن ہوگے، اس طرح آ کر بڑے ادب کے ساتھ پیش ہوگا، کھائے گا، اور ہر لقمہ لذیذ ہوتا جائے گا، ہر لقمہ لذیذ ہوتا جائے گا۔ یہ تو خواہش ہے، اور خواہش کے علاوہ بھی ہوتا ہے، آدمی ڈیمانڈ بھی کرتا ہے۔ فرمایا کہ اور کیا ہوگا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو کچھ مانگے گا وہ بھی دیں گے، صرف خواہش پہ نہیں، بے خواہش دل میں لائے گا تو پھر دیکھا مانگ لیا۔ بازار لگے گا جنت میں جمعے کے دن، جیسے ہم جمعے کے دن آئے ہیں، جمعے کے دن بازار لگے گا، بازار میں جائیں گے، نوجوان جو مرد ہیں وہ جائیں گے، دیکھیں گے ہیں وہاں تصویریں لگی ہوئی ہیں، جیسا کہ آج دنیا میں بازاروں میں جا کر یہ چیزیں دیکھنا منع ہے، حرام ہے غیر محرم کو دیکھنا۔ وہاں بازار لگا ہوگا، تصویریں ہوں گی وہاں بازار میں، پکچریں لگی ہوں گی، آدمی دیکھے گا یار گھر والی تو ایسی ہونی چاہیے، گھر والی کا لباس تو ایسا ہونا چاہیے، گھر والی کے نقش نین تو ایسے ہونے چاہیے، گھر والی تو اس طرح سجی بنی ہونی چاہیے۔ وہاں بازار سے واپس گھر پلٹے گا، جیسا گھر کی خواہش ہوگی، جیسے بیوی کی خواہش ہوگی ویسا ہی پائے گا، ویسا ہی پائے گا۔ نزلم، اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی، اور کیا ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزلم من غفور الرحیم، وہ اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو اس اللہ نے ہمیں رمضان دیا تربیت کے لیے، رمضان دیا ہمارے گناہوں والے جراثیم کو دور کرنے کے لیے، روح کو پاک کرنے کے لیے۔ روح جو اللہ رب العزت نے رمضان کی بدولت پاک کی ہے، اب اس کو پاک رکھنا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ اس کا ترجمہ، اور پھر اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ شددوا وقاربوا واعلموا،
سدیدو وقاربو کہ فرمایا کہ درمیانی چال اختیار کرو، درمیانی چال اختیار کرو، اور فرمایا وَاعْلَمُوا جان لو أَلَّن يَدْخُلَ أَحَدَكُمْ عَمَلَهُ الْجَنَّةَ، ہرگز تمہارا کوئی عمل تمہیں جنت میں نہیں پہنچائے گا، تمہارا عمل ایسا عمل، آگے وہ نفی بھی آ رہی ہے، آگے وہ بات وضاحت میں بھی آ رہی ہے، تمہارا عمل جنت میں نہیں پہنچائے گا۔ کون سا عمل؟ آگے والی بات سن لو پھر، فرمایا کہ وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ، ہاں اللہ کو وہ عمل پسند ہے، اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے، جو ہمیشہ کیا جائے، وَإِنْ قَلَّ، چاہے تھوڑا ہو، چاہے تھوڑا ہو، اللہ کو وہ عمل پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ ایک مرتبہ ٹک دھرا، بس آئے، بس خیال آیا تو نفل نیتے ساری رات ہی لگے رہے، بس قرآن اٹھایا تو ساری رات ہی پڑھتے رہے، بس پھر چھٹی۔ یا رمضان میں ہم نے خوب محنتیں کی اور رمضان کے بعد پھر سب چھٹی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ عمل جنت میں نہیں لے کر جائیں گے۔ جنت میں کون سا عمل لے کر جائے گا؟ فرمایا کہ وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا، اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو۔ تھوڑے سے مراد فرائض کو تھوڑا نہیں کر سکتے، یہ نفلی عبادات کی طرف، ایسے کام جو دوسرے ہیں فرائض کے علاوہ ان کو کم، ان کو اتنا طول دے دینا کہ بس ایک دو دن کیا پھر چھٹی نہیں، ان کو دوام۔ دو نفل پڑھتے ہیں تہجد کے، دو پڑھتے رہو، چار پڑھتے ہیں چار پڑھتے رہو، نہیں ایسے نہیں ایک دن اٹھے تو 12 پڑھ دیے، دوسرے دن اٹھے ہی نہیں، تیسرے دن اٹھے ہی نہیں، پھر اٹھے تو بڑی مشکل سے 2 پڑھے، بس پھر مہینہ گزر گیا، ایسے نہیں، 2 پڑھتے رہو، روزانہ پڑھتے رہو، نوافل پڑھ رہے ہو، ذکر اذکار کر رہے ہو، تلاوت کر رہے ہو، معمول بنا لو، تھوڑا تھوڑا روزانہ کی بیس پر کرو۔ تو اس لیے رمضان گزر رہا ہے، رمضان کے جاتے ہی ہمارے عبادات نہ ختم ہوں، ہمارے معاملات، ہماری یہ جو حسن ہے، جو مومن کا حسن ہے جو اللہ نے رمضان کی وجہ سے عطا کیا ہے، وہ ختم نہ ہو۔ تو اس لیے گزارش یہی ہے کہ رمضان تو جا رہا ہے لیکن وہ رب اسی طرح باقی ہے، وہ رب اسی طرح باقی ہے جس کے ساتھ ہم نے عہد کیا ہے۔ نعرہ کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اپنی زندگی کو جیسے گزارے۔ قرآن نے تو ہمیں بڑے واضح لفظوں میں بتلا دیا، بشارتیں سنا دی، خوشخبریاں دے دی، انعامات بتلا دیے۔ اب بھی کوئی سارا کچھ جاننے کے باوجود پھر بھی غفلت کی زندگی گزارے، بس اس کا اپنا ہی یعنی کہ خرابی ہے۔ باقی قرآن، دین اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تو ہمیں بار بار جھنجھوڑ رہے اور واپس لا رہے ہیں۔ ایک